بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار تقریب ماشاءاللہ اتنی اچھی اور اتنی ایمان افروز تھی کہ شاید اس سے پہلے میں نے اتنی اچھی تقریب کبھی نہیں دیکھی، اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے اس قسم کی تقریبات یا اس قسم کے کاموں میں جب برکت ہوتی ہے وہ اس کام کو کرنے والوں کا اخلاص ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ تو میں اس سے یہ نیک فال لے رہا ہوں کہ انشاءاللہ جامعۃ الرشید کے طلباء کے دلوں میں اس ملک سے محبت اور اس ملک کے لیے ایک جذبہ وہ ایسا پیدا ہو رہا ہے کہ یہی بچے، یہی طلبہ ہمارے اس ملک کی حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس ملک کو ان مشکلات سے جن کا مفتی محمد صاحب نے ذکر کیا یا جو ایک ٹیبلوں پیش کیا گیا ہے کہ کیسے یہاں رشوت چل رہی ہے، کیسے یہاں بدامنی ہے، کتنی یہاں عدلیہ میں کیا کچھ خرابی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ جامعۃ الرشید کے طلبہ اساتذہ ان چیزوں کو چیلنج سمجھ کے ان کو لیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے، اور دنیا کو بتائیں گے کہ مایوسی اتنے زیادہ نوجوانوں کے ہوتے ہوئے اس قوم کو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ تقریب جس انداز سے آخر تک ہوئی ہے یہ آپ کے اخلاص کا ایک عکس ہے، جو آپ کے دلوں میں اس ملک سے محبت ہے۔ جتنے بھی یہاں تقریریں ہوئیں، گفتگو ہوئی، جو یہاں ترانے پیش کیے گئے، ماوا کے بچوں نے کتنا زبردست ماشاءاللہ ایک ٹیبلو پیش کیا، بہت ہی زبردست تھا۔ تحفیظ کے بچوں نے خاص طور پہ بہت متاثر کیا، حفاظ کے بچوں نے بھی غیر معمولی متاثر کیا، درس نظامی اور معہد کے طلباء ان کا بھی بہت زبردست تھا ماشاءاللہ، اور الغزالی یونیورسٹی کے دو طلباء نے جو اپنا پروجیکٹ پیش کیا اس سے بھی بہت الحمدللہ ہمیں امید ہوئی۔ مجھے چونکہ وہاں کے بارے میں بہت کچھ معلومات ہیں، یہ بھی بالکل تھوڑا سا انہوں نے بتایا ہے، لیکن آگے اس کے جب مراحل آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جامعۃ الرشید سے ہر جہت میں کام لے رہا ہے۔ کوئی جہت شاید ایسی نہیں ہوگی پاکستان کی اصلاح کے حوالے سے جہاں جامعۃ الرشید الغزالی کے طلباء اساتذہ وہ اپنی خدمات نہ پیش کر رہے ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا گلدستہ ہے الحمدللہ جامعۃ الرشید اور اس سے متعلقہ جو ادارے ہیں، اور اس گلدستے میں طلباء اساتذہ اس کے پھول ہیں، اور انشاءاللہ اس کی مہک اگلے 100 سال تک انشاءاللہ دنیا اس سے سونگتی رہے گی، خوشبو اس کی سونگتی رہے گی انشاءاللہ۔ جتنی چیزیں یہاں میں نے دیکھی ہیں تو امتحانات کے دنوں میں اتنی جلدی میں اتنی چیزوں کو تیار کر لینا یہ بھی خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جن اساتذہ نے، طلباء نے، منتظمین نے اتنی زبردست تقریب منعقد کی ہے، اتنی چیزیں تیار کی اور کس طریقے سے سلیقے سے اس کو پیش کیا، آپ یقین کریں کہ یہ ایسی معیاری تقریب تھی، اس میں جو چیزیں پیش کی گئیں، اس کا انداز، گفتگو، طریقہ کار، اس کی معلومات، اس کے تاثرات، اس قسم کی تقریب اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت میں ہونی چاہیے۔ دنیا دیکھے کہ جامعۃ الرشید اور مدارس کے طلباء کیا طوفان کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت امید افزا تھی آج کی تقریب اس حوالے سے، کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کتنے سالوں سے اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ ریاست کی اہمیت ہم پہچانیں، اور انہوں نے صحیح کہا مولانا عبدالودود صاحب نے کہ میں ریاست پاکستان کو جامعۃ الرشید سے بھی پہلے سمجھتا ہوں۔ ہزاروں لاکھوں جامعۃ الرشید مل جائیں تو ایک ریاست پاکستان کے برابر نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی چیز ہے ریاست پاکستان۔ آپ نے دیکھا کہ اس ریاست پاکستان کا دنیا میں کیسا رعب اور دبدبہ ہے، کس طریقے سے پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا، اور وہ جو آپ لوگ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوت اور طاقت اور اس ریاست کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محافظین حرمین شریفین میں شمار کر لیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اور میں اس پہ یہ بھی کہتا ہوں کہ بیت اللہ کی 6 صفات اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ اس جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، ہم نے بیت اللہ کو بار بار آنے کے لیے بنایا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس معاہدے کی برکت سے پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ کثرت سے حرمین شریفین کی زیارت، حج، عمرہ نصیب فرمائے گا۔
انشاءاللہ تعالی، اور امنا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن بھی عطا فرمائے، اور فرمائے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بیت اللہ مبارک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس معاہدے کی برکت سے پاکستان کو اللہ بیت اللہ کی برکات عطا فرمائے، وہدی للعالمین، بیت اللہ سے تمام جہانوں کو ہدایت ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہدایت بھی نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ ڈالے گا۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے، تو اللہ کرے ہمارا قبلہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بیت اللہ کو پوری دنیا کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اور جب تک بیت اللہ ہے قیامت نہیں آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ اس سے پہلے بیت اللہ کو اٹھا لیں گے۔ تو لوگوں کا بقا اور لوگوں کی سلامتی اس دنیا کی، وہ بیت اللہ کے ساتھ اللہ نے مربوط کر دی ہے تکوینی طور پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اتنا بڑا یہ فضل اور اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے ترکی اور پاکستان اور سعودی عرب کا، یہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے خواب کی تعبیر۔ اس بر صغیر میں سب سے بڑا اگر کوئی مجدد پیدا ہوا ہے وہ میرے خیال میں حضرت شیخ الہند۔ حضرت شیخ الہند نے اور ان کے شاگردوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں یہاں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اس کو۔ حضرت شیخ الہند کی یہ کوشش تھی کہ حجاز، ترکی اور متحدہ ہندوستان کے مسلمان یہ مل جائیں تو ہم بہت ساری مشکلات سے نکل سکتے ہیں، اور حضرت کا جو سفر تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا۔ حجاز میں جا کر وہاں پاشا جو تھے، گورنر تھے، ان سے ملاقاتیں ہوئیں، ترکی خلیفہ کو آپ نے خط لکھا، اور ہندوستان میں ایک بہت بڑا جال پھیلایا جس میں حضرت نے تشکیلات کی۔ تو دیکھیے کہ ان کا لگایا ہوا پودا اور اس کی جو انہوں نے اینٹ رکھی تھی، آج جا کر اس کے پھل ہمیں مل رہے ہیں۔ آج جب میں دیکھ رہا تھا کہ تینوں ملکوں کے سربراہ ایک جگہ بیٹھ کر اس پہ سائن کر رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ شیخ الہند کو یہ خبر پہنچا دے، یا اللہ شیخ الہند کو یہ دکھا دے کہ آپ کی تمنا پوری ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے اندر وہ کیا چیز ہے جو اصل اس کی بنیاد ہے، وہ پاکستان کی ایٹمی قوت، پاکستان کی فوجی قوت، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب، یہ اس کی بنیاد ہیں۔ اس کے اوپر پورا یہ دائرہ گھوم رہا ہے۔ جو لوگ ریاضی پڑھتے ہیں، فلکیات پڑھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ دائرہ جو ہوتا ہے 360 کا ہوتا ہے، دائرہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے، اس کا جو مرکز ہوتا ہے وہ مرکز 360 کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس کا جو مرکز ہے، نقطہ مرکزیہ، وہ فیلڈ مارشل صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قیادت ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پہ میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں مدرسوں میں، مذہبی جماعتوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اٹھتا ہے کہ وطن پرستی تو ٹھیک نہیں ہے، تو یہاں تو ساری نظمیں وطن وطن اے وطن، اور عبداللہ ابن عباس نے تو لوگوں سے کہلوایا اے وطن اے وطن، تو ادھر تو وطن پرستی اور کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ تو اس پہ میں بتایا کرتا ہوں کہ وہ وطن جو دارالاسلام ہو، وہ وطن جو مسلمانوں کا مرکز ہو اور مسلمانوں کو وہاں اقتدار حاصل ہو، اس وطن کو دارالاسلام کہتے ہیں۔ دارالاسلام سے محبت کرنا یہ فرض ہے، اس کا دفاع کرنا فرض ہے، اور اس کی ایک بالشت پر بھی اگر دشمن کا قبضہ ہو جائے تو اس کا دفاع فرض عین ہو جاتا ہے۔ اذا احتل العدو شبرا من اراضی المسلمین اصبح الجہاد من فروض الاعیان۔ یہ فقہا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زمین دارالاسلام کی ایک بالشت پر بھی اگر دشمن کا قبضہ ہو جائے اس کو چھڑانا فرض عین ہو جائے گا۔ تو جس وطن کو دارالاسلام ہم کہہ رہے ہیں، اور بالاتفاق دارالاسلام ہے، ابھی تک سوائے خوارج کے اور سوائے معتزلہ وغیرہ کے ان لوگوں نے اس پہ کوئی کلام کیا ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی حضرات تھے وہ سب کے سب اس کو دارالاسلام کہتے رہے ہیں، اور دارالاسلام ہے۔ تو اس لیے اس کو دارالاسلام، اس وطن کو دارالاسلام سمجھ کر اس سے محبت کیا کریں۔ ایک بات میں اور متوجہ کر دوں، تحریک پاکستان جب ہم بات کرتے ہیں تو دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا، اور اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی شفیع
رحم اللہ تعالیٰ، مولانا مفتی محمد حسن امرتسری، مولانا خیر محمد جالندری، سید سلمان ندوی، اور کتنے بڑے بڑے حضرات تھے جن کی، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت کا جو پورا خاندان تھا وہ سر فہرست تھا مسلم لیگ میں، آگے تھا ماشاءاللہ. تو بڑی قربانی ہے ان کی. جب بریلوی حضرات جب اپنے یہاں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا ہے. وہ پھر حوالے دیتے ہیں کہ احمد رضا خان مرحوم کے جو صاحبزادے تھے مولانا حامد رضا خان بریلوی، انہوں نے پاکستان، تحریک پاکستان میں بڑا حصہ لیا تھا. مولانا عبد الحمید بدایونی مرحوم، انہوں نے بڑا حصہ لیا تھا. علامہ نعیم الدین مراد آبادی، انہوں نے بہت تحریک پاکستان میں بڑا کارنامہ انجام دیا تھا. پیر جماعت علی شاہ نے اپنے سب مریدوں سے کہا تھا کہ پاکستان میں حصہ لیں. پیر مانگی شریف، پیر سیال شریف، مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم، عبدالستار خان نیازی، وہ کہتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا تھا. ادھر اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا. مولانا داؤد غزنوی صاحب، مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب، مولانا اسماعیل سلفی صاحب، ان کی قربانی ہے. ادھر شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ مفتی جعفر حسین اور مفتی کفایہ حسین اور فلاں اور فلاں، اور پھر آغا خان، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں. میں عبد الودود سے اور جے ٹی آر سے یہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے علماء کے کردار پر بات کی ہے، ایک مشترک پاکستان سب نے بنایا ہے مل کے. اس بات کو کہنے میں کیوں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میم زبر ما ٹول زما. جب آپ اجتماعی بات کرتے ہیں تو سب کو ان کا حصہ دیں. ہم یہ کہیں گے کہ سب نے مل کر پاکستان بنایا. کتنا کسی کا حصہ تھا، اللہ تعالیٰ سب کو مبارک فرمائے. لیکن ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ مغربی پاکستان ہو یا مشرقی پاکستان، عثمانی خاندان نے پرچم لہرایا تھا ماشاء. اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ پاکستان بننے کے خلاف تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علماء دیوبند کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی. جو آدھے مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے ان کی سرپرستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مولانا حسین احمد مدنی اور جمعیت علماء ہند کو اللہ نے یہ توفیق نصیب فرمائی. انہوں نے ان کو وہاں سنبھالا اور یہاں دوسرے لوگوں نے سنبھالا. تو میرا مشورہ آپ حضرات کو یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کی تقریبات ہوں تو ٹول زمان نہیں، بلکہ سب کو اس میں شامل کر لیا کریں تاکہ سب اکٹھے محسوس کریں گے ہم اکٹھے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور آخری بات یہ کہ ان تاریخوں میں جو 14 اگست ہے، 7 ستمبر ہے، 6 ستمبر ہے، 23 مارچ ہے، ان تاریخوں میں تقریبات کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضرورت ہے، اور ایسی ضرورت ہے جس کو سب مانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَالتَّحَدُّثُ بِالنِّعْمَةِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ. اور باقی اس کے لیے وقت مقرر کرنا، تاریخ مقرر کرنا، ایسی جیسے آپ کا اسباق طے ہوتے ہیں کہ ہفتے میں اتنی چھٹیاں ہوں گی، اتنے اسباق ہوں گے، فلاں گھنٹہ ہوگا. تو یہ ابھی انتظامی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کو اس طریقے سے نہ لیں. اور وذکرہم بایام اللہ، جس دن پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت آئی ہو اس کے ذریعے سے تذکیر کرنا، تحدیث بالنعمت کرنا، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. آخر میں جتنے بھی ہمارے جے ٹی آر میڈیا اس کے ذمہ دار ساتھی ہیں، جو اس تقریب کے جتنے منتظمین ہیں، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گا. اور خاص طور پہ ابن عباس کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو پہلی نظم پڑھی وہ تو میرے کہنے پر پڑھی، دوسری نظم وہ بہت ہی زبردست تھی. اس کو ہم نے بہت محظوظ ہوا اس سے، اور امید ہے کہ مودی بھی کافی محظوظ ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بہت آپ کے الفاظ، آپ کا جذبہ، آپ کی آواز تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت دور تک جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنے طلباء کا، اساتذہ کا، منتظمین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس قسم کی جب چیزیں میں دیکھتا ہوں تو میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب پھل لینے کا وقت آ رہا ہے. جو 20 سال پہلے، 30 سال پہلے جو پودا لگایا تھا، آج اس کے ثمرات اور پھل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ جامعہ رشید کے طلباء ہماری امیدوں کے مراکز ہیں. آپ ہماری امیدیں ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں. آپ ہی اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. اللہ تعالیٰ بہت توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اور جو لوگ پاکستان سے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہدایت مقدر میں نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صاف کر دے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا، چونکہ سارے آپ لوگ ماشاءاللہ مدارس سے وابستہ ہیں، افغانستان سے جو کچھ یہاں مداخلت ہو رہی ہے، کیا اتنے بڑے بڑے معاہدوں کے بعد جو پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹائی اور غزوہ ہند کا جو اپنے منظر دیکھا، اور جس طریقے سے پاکستان کی برکت سے خلیج کی جنگ سے اللہ نے ہمیں بچایا، دنیا کو، انسانیت کو ایٹمی
جنگ سے بچایا، پاکستان کی برکت سے اللہ نے بچایا، اور پھر سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہوا، دفاعی اور فوجی معاہدہ، اس کے بعد ترکی اور سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہوا۔ اس پورے منظر میں افغانستان کہاں کھڑا ہے؟ افغانستان انڈیا کے ساتھ، مودی کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے بھی مل رہا ہے ان کے ساتھ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو توفیق دے۔ ان کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور وہ ایمان اور اسلام کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور دوبارہ اپنے واپس اسی راستے پہ آ جائیں جس راستے پہ ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑا تھا۔ اور آج کے اس کیس کے ذریعے سے جو لوگ یہاں پاکستان میں کوئی جہاد کے نام سے، کوئی شریعت کے نام سے لڑ رہے ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا کہ جہاد اور شریعت وہ ہے جس کو قرآن، حدیث اور سلف صالحین نے سمجھا ہے۔ آپ کے جو خیالات ہیں یہ خوارج کے خیالات ہیں جس میں آپ تکفیر کرتے ہیں، اور آپ تکفیر نہیں کرتے ہیں تو یہ معتزلہ کے خیال، اہل سنت والجماعت کے خیالات نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد آپ کی کتابوں میں، درس نظامی میں، عقائد کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور تمام ہمارے وفاق المدارس اور جتنے ہمارے خیبر ایجنسی، محمد ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، اورگزئی ایجنسی، کرم ایجنسی، شمالی اور جنوبی وزیرستان، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان اور دیر اور سوات وغیرہ میں جو درس نظامی پڑھاتے ہیں، جو صحیح بخاری وہاں پڑھتے ہیں، صحیح مسلم ہے، اور ہماری عقائد کی کتابیں جو پڑھائی، اس میں سب میں لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کسی بھی مسلمان حکومت یا اسلامی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اس وقت اجازت ہوتی ہے جبکہ کھلم کھلا کفر کا ارتکاب ہو، گناہ کرنے کی وجہ سے، فاسق ہونے کی وجہ سے ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ تکفیر کریں گے تو آپ خوارج ہوں گے، جو بہت بدترین لوگ۔ تکفیر نہیں کریں گے تو آپ معتزلی ہوں گے، اور اگر مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ باغی اور محارب اور مفسدین ہوں گے، اور کوئی فضیلت آپ کی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنی جانوں پر رحم کریں، اس ملک پر بھی رحم کریں۔ کس طریقے سے آپ نوجوانوں کو ورغلا کر اور ان کی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین سمجھ کر ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت بھی دے، اور افغانستان کے طالبان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ حقیقت کو سمجھ جائیں۔ پڑوسیوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، کون شخص ہے جس کے بارے میں آپ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی حرکتوں سے، سازشوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو آج دنیا نے یہ بات دیکھ لی ہے، تو پاکستان کو اپنے مسلمان بھائی کے طور پر بھی، اپنے پڑوسی ملک کے طور پر بھی افغانستان کے طالبان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تحفیظ کے بچے، ماوا کے بچے، حفاظ اور ان کے اساتذہ، ان کے منتظمین جنہوں نے ان کو تربیت دی، جن پہ محنت کی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سب اساتذہ، طلباء کی طرف سے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ماوا کے بچوں کو خاص طور پہ ان کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔